ممبئی اسٹیشن پر سے ہی اس نے سیٹھ ستار کو فون کر دیا اور اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ سیٹھ ستار نے کہا تم ریسٹ ہاؤس پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ کمانڈو عمران نے وہاں سے ٹیکسی لی اور سیٹھ ستار کے خفیہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ ستار بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے کمانڈو عمران کے پوشیدہ کپڑے کو دیکھا اور کہا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جبران کہاں ہے؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے کپڑوں میں سے بو کیسی آ رہی ہے؟ عمران نے کہا تھوڑا صبر کرو سیٹھ، میں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے بعد عمران نے سیٹھ ستار ماسٹر سپاہی کو اپنی گرفتاری اور کیرلا کی خطرناک جیل سے فرار کی کہانی سنا دی، لیکن اس نے پراسرار عورت کی آتما کا ذکر نہ کیا۔ اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ سیٹھ ستار نے جبران کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے اسے کہاں پہ قید کر کے رکھا ہے، خدا جانے اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ سیٹھ نے کہا تم بتاؤ کہ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عمران نے کہا میں واپس کشمیری مجاہدوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ جہاد میں شریک ہو سکوں۔ سیٹھ ستار بولا کمانڈو جبران شاید پہلے سے ہی جموں کشمیر چلا گیا ہو، اگر ایسا ہوا تو بڑی خوشخبری کی بات ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ کمانڈو جبران فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوا ہوگا۔ تو کیا تم اسے تلاش نہیں کرو گے؟ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں پہلی فرصت میں ہی دلی سے جموں کشمیر نکل جانا چاہتا ہوں۔ سیٹھ ستار کہنے لگا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم جس وقت چاہو جا سکتے ہو، لیکن تمہیں بہت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ تمہاری فرار کی اطلاع ممبئی اور دلی پولیس کو ہو گئی ہوگی۔ کمانڈو عمران نے کہا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کے باوجود ہم نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں زیادہ احتیاط کروں گا۔ سیٹھ ستار بولا کل صبح منہ اندھیرے کی ٹرین سے نکل جانا، دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لاتا ہوں۔ سیٹھ ستار وہیں سے گاڑی لے کر ممبئی کی ایک مارکیٹ میں گیا اور کمانڈو عمران کے سائز کی ایک پتلون اور ایک جیکٹ اور ایک قمیض لے آیا۔ کمانڈو عمران نے غسل کیا، اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ وہ سارا دن سویا رہا۔ دن غروب ہو چکا تھا جب وہ بیدار ہوا اور شروع رات میں ہی سیٹھ بھی آ گیا اور کہنے لگا میں نے دلی میں حاجی صاحب سے رابطہ کر لیا ہے، ان کے پاس جبران کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں ہے۔ بہرحال وہ فرار ہونے کی مسلسل کوشش کرتا رہے گا اور کسی نہ کسی وقت فرار ہو کر کشمیر کے محاذ پر پہنچ جائے گا۔ رات 10 بجے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سیٹھ ستار چلا گیا۔ عمران بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے ٹیبل لیمپ کی بتی بجھا دی اور بستر پر آ کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کیونکہ وہ سارا دن سویا رہا تھا اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی میں سے سمندر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اچانک عمران کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا۔ بیڈ روم میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ کھڑکی میں سے کوٹری کے برآمدے میں چلنے والی بتی کی دھیمی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک پراسرار آتما اسے نظر آئی۔ آتما یعنی بادرو بند دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اشارے سے عمران کو باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، صرف باہر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس وقت وہ عمران نے سوچا کہ اس عورت کی روح اس سے کوئی کام کروانا چاہتی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمران کو پال گھاٹ کے اسٹیشن پر بلکہ اس جنگل کے دریا کے پل پر بھی لے آئی تھی۔ پہلے اس روح نے عمران کو دلی جانے سے روکا اور ممبئی کی طرف اشارہ کرنے کی ہدایت کی۔ ممبئی آ کر اب وہ دوبارہ اس کو سامنے نظر آ گئی ہے۔ پراسرار عورت کی آتما دھوئیں کے ایک انسانی حوالے کی طرح تھی۔ جیسے آتما نے سرد آہ بھری آتما بدستور عمران کو دروازے کی طرف بلا رہی تھی۔ عمران نے پوچھا کیا تم مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہو؟ عورت کی آتما نے اسبات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو ہاں، میں تمہیں باہر نکلنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ عمران پر یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہ پراسرار بدرو سن سکتی ہے مگر بول نہیں سکتی۔ اس نے عورت کی آتما سے دوسرا سوال کیا تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اور کہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ عورت کی آتما نے ایک بار پھر سرد آہ بھری اور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا
کہ باہر آئے، وہاں سے کچھ دور ہی کسی جگہ لے کر جانا چاہتی ہو۔ اس وقت رات کے 11:15 بجے تھے۔ سیٹھ ستار کا یہ ریسٹ ہاؤس ممبئی شہر سے کافی دور سمندر کے جنوب میں واقع تھا اور یہ ایک ویران علاقہ تھا۔ وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ستپڑا پہاڑیوں کے سلسلے جنگل کی طرف شروع ہوتے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی پتلون اور جیکٹ پہنی، الماری میں سے سیٹھ ستار کا بھرا ہوا پستول نکال کر اسے چیک کیا اور جیب میں رکھ کر عورت کی آتما سے کہا، تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ وہاں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں؟ بدرو عورت نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے پوچھا، تم جنگل والے دریا کے پل سے میرے ساتھ ہو اور مجھے گائیڈ کر کے یہاں تک لائی ہو، کیا تمہارے خیال میں کوئی دوسرا آدمی تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ عورت کی آتما نے ایک بار نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عمران نے ایک اور سوال کرتے ہوئے پوچھا، تم روح ہو، روحوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ عورت کی آتما نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کس مشن میں بھارت آئے ہو۔ عمران نے پوچھا، مجھے یہاں سے کتنی دور جانا پڑے گا؟ عورت کی آتما نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا ہو کہ زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ عمران نے کہا، میں تمہاری خاطر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ جیسے ہی عمران دروازے کی طرف بڑھا، عورت کی آتما بند دروازے میں سے باہر آ گئی۔ عمران دروازہ کھول کر باہر آیا تو عورت کی آتما ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھڑی اس کو اشارے سے بلا رہی تھی۔ عمران عورت کی آتما کی رہنمائی میں چل پڑا۔ ریسٹ ہاؤس کے عقبی میدان میں بہت زیادہ جنگلی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ عورت کی آتما عمران کو گائیڈ کر رہی تھی۔ وہ اسے اسی میدان کی جھاڑیوں میں سے گزار کر سمندر کے کنارے کی طرف لے آئی جہاں ریت کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ ستاروں کی روشنی میں یہ سیاہ چٹانیں بڑا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ سمندر کی موجوں کا ہلکا ہلکا شور اس منظر کو اور زیادہ دہشت زدہ بنا رہا تھا۔ عورت کی آتما کا حیولہ عمران کے آگے چل رہا تھا اور عمران اس کے نقش قدم پر پیچھے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے عورت کی آتما سمندر کے کنارے سے بائیں ہٹتی گئی۔ اس طرف ایک جنگل سا شروع ہوتا تھا۔ عورت کی آتما جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہاں درختوں اور اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی عورت کی آتما کا سفید حیولہ عمران کو صاف نظر آ رہا تھا۔ جنگل خاموش اور سنسان تھا۔ عورت کی آتما عمران کو ایک گھاٹی میں سے نکال کر اس جگہ پر لے آئی جہاں عمران کو درختوں کے نیچے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی خالی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بانس کی ایک کھاٹ پڑی ہوئی تھی۔ ایک مٹی کا مٹکا تھا جس پر ڈھکن دیا گیا ہوا تھا۔ عمران نے ڈھکن اٹھایا، مٹکے میں پانی تھا۔ اس نے ڈھکنا واپس رکھ دیا۔ اس دوران روح جھونپڑی کے دروازے پر آ گئی اور عمران کو جھونپڑی کے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عمران جھونپڑی کے پیچھے آ گیا۔ یہاں آتے ہی اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ کہہ رہی تھی۔ عمران کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے۔ عورت کی آتما ایک پتھر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور عمران کو اس طرف اشارہ کرنے لگی۔ عمران پتھر کے پاس گیا تو اسے انسانی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اب اسے الفاظ بھی سمجھ آ رہے تھے۔ یہ آواز پتھر کے نیچے سے آ رہی تھی اور کوئی بڑی بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ عمران نے عورت کی آتما کی طرف دیکھا۔ آتما پتھر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عمران جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر پتھر کو دیکھا۔ یہ پتھر ایک بھاری سل تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سل کو پکڑا اور پورا زور لگا کے سل کو ایک طرف کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کافی گہرا اندھیرا گڑھا تھا جو کنواں کی طرح تھا۔ انسانی آوازیں اسی کنویں کے اندر سے آ رہی تھیں۔ عمران نے کہا، تم کون ہو؟ کنویں کے اندر سے آواز آئی، میں انسان ہوں۔ میرے دشمنوں نے مجھے بے ہوش کر کے یہاں گرا دیا ہے۔ اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو۔ عمران جھونپڑی میں آ گیا۔ اسے کسی رسی کی ضرورت تھی۔ اس نے فوراً بانس کی چارپائی کی دائیں یعنی وہ رسی جس کی مدد سے چارپائی کے بان کو کس دیا گیا تھا کھولنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس نے رسی کھول لی اور اس سے لے کر کنویں کے پاس آ گیا۔ اس نے کنویں کی طرف جھک کر کہا، میں رسی نیچے لٹکا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔
میں باہر کھینچ لوں گا۔ کنویں کے اندر سے آواز آئی، رسی لٹکاؤ، میں اسے پکڑ لوں گا۔ عمران نے رسی کنویں میں لٹکا دی۔ جب آدھی سے زیادہ رسی کنویں میں چلی گئی تو نیچے سے کسی نے اسے پکڑ لیا۔ عمران نے رسی پکڑ لی۔ کنویں میں سے آواز آئی۔ عمران نے کہا، رسی کو پکڑ کے رکھو، میں اسے ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ رہا ہوں۔ عمران نے رسی کے دوسرے سرے کو قریب سے ہی ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ کنویں پر جھک کر کہا، رسی کی مدد سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ رسی تن گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کنویں میں گرا ہوا آدمی اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ عمران نے آواز دے کر پوچھا، اگر تمہیں اوپر چڑھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو میں تمہیں اوپر کھینچوں؟ نیچے سے انسانی آواز آئی، مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی، میں اوپر آ رہا ہوں۔ وہ آدمی رسی کی مدد سے اوپر آ گیا۔ تم کون ہو اور تمہارے دشمنوں نے تمہیں کنویں میں کس لیے گرا دیا تھا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے دیکھا کہ عورت کی آتما کا ہیولہ وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ عورت کی آتما عمران کو اسی مقصد کے لیے وہاں لائی تھی۔ عمران کو اطمینان سا محسوس ہوا کہ چلو اس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان تو بچ گئی۔ عمران کو یہ بھی خوشی تھی کہ جس آدمی کو اس نے کنویں میں سے نکالا تھا وہ مسلمان تھا، کیونکہ اس نے کنویں میں اسے پکارا تھا تو اس نے خدا کے لیے مجھے باہر نکالو کا لفظ استعمال کیا تھا۔ عمران نے اس بات کی تصدیق کرنے کے غرض سے اس آدمی نوجوان سے پوچھنے لگا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، میرا نام سلیمان ہے۔ عمران سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو جس عورت کی آتما نے اسے اس کنویں میں سے باہر نکالنے کے لیے کہا ہے وہ ہندو کی آتما تھی، کیونکہ اسے کچھ لوگ چتا پر جلانے کے لیے لے آئے تھے، جہاں سے اٹھ کر وہ باہر آ گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عورت بھی مسلمان ہو؟ اب اس نوجوان عورت کی آتما کا راز ظاہر کرنا یا اس بارے میں تھوڑی سی سراغ رسائی کرنا ضروری ہو گئی تھی۔ عمران نے نوجوان سے پوچھا، کیا زندگی میں تمہیں کبھی کسی ایسی عورت سے ملنے کا اتفاق ہو جو تم سے محبت کرتی ہو یا ہندو ہو؟ نوجوان سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا، حیرانی سے بولا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک ہندو عورت مجھ سے محبت کرتی تھی؟ عمران نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ سلمان نے کہا کہ ایک ہندو عورت ہمارے محلے میں رہتی تھی، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ اسلام قبول کر کے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ اس ارادے سے باز آئے، مگر ہندو عورت جس کا نام کوشیالہ تھا نے مجھ سے ایک دیوانہ وار محبت کی تھی۔ وہ نہ مانی۔ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ بالغ ہے اور عدالت میں جا کر اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرے گی، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے گی۔ تب اس کے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کو ہم ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ایک روز جب وہ کچن میں کھانا تیار کرنے جا رہی تھی تو اس کے چچا نے اس کے اوپر تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی اور مشہور کر دیا کہ وہ کچن میں چولہا چلاتے ہوئے آگ لگ گئی ہے اور وہ اس میں جل گئی۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس راز کا کیسے علم ہوا؟ عمران نے کہا، پہلے تم یہاں سے نکلو اور بتاؤ کہ تمہیں میں کہاں چھوڑ دوں، اس کے بعد میں تمہیں بتا دوں گا۔ سلمان نے کہا، اس وقت تم مجھے کہیں پہ بھی چھپا سکتے ہو تو چھپا دو، کیونکہ انڈیا کی پولیس اور انٹیلیجنس کو اگر میرا معلوم ہو گیا کہ میں ابھی زندہ ہوں تو وہ مجھے فوراً پکڑ لیں گے اور یقین کرو کہ اسی وقت مجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ عمران نے پوچھا، تمہارے پیچھے انٹیلیجنس اور پولیس کیوں لگی ہے؟ سلمان نے عمران سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ عمران نے کہا، ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ سلمان نے کہا، تم کس صوبے کے رہنے والے ہو؟ تمہاری اردو بولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم پنجاب کے رہنے والے ہو۔ عمران نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں مسلمان ہوں اور انڈیا کے شہر ملیار کوٹلا کا رہنے والا ہوں۔ عمران نے اسے بالکل نہ بتایا کہ وہ پاکستانی ہے اور حقیقت میں کون ہے، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا نقلی تعارف کروانے کے بعد اس نوجوان سلیمان سے پوچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ انڈین گورنمنٹ کی انٹیلیجنس اور پولیس تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے اور وہ تمہیں
کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ عمران سلمان نے کہا، میں مختصر کر کے تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس بھارت کی فوجی ہائی کمان کا ایک انتہائی خفیہ راز موجود ہے۔ یہ راز اگر بھارت کے کسی بھی دشمن ملک کو معلوم ہو گیا تو بھارتی فوج ہائی کمان کا پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ عمران چونک گیا، وہ کچھ سمجھ رہا تھا اور نکل کچھ اور ہی رہا تھا۔ اس کے لیے سلمان نام کے اس نوجوان کا وجود بے حد اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا راز ہے اور کیا بھارتی فوج کے اس خفیہ محکمے سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارے پاس ایسا کون سا راز آ گیا ہے؟ کیا تم بھارت کے کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو؟ سلمان نے بولا، بھارت کی سیکرٹ سروس سے نہیں، بلکہ میرا تعلق براہ راست بھارت کی فوجی کمان کی اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ۔ میں نے مدراس یونیورسٹی سے فزکس میں ایم اے کرنے کے بعد ہلاکت خیز کیمیائی ادویات اور ریسرچ ورک کیا۔ میری اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر مجھے تامل ناڈو حکومت نے میڈیکل سروسز کے شعبے میں ایک اہم عہدے پر تعینات کر دیا۔ شروع میں نے جراثیم کش ادویات کے نئے اور سستے کیمیکلز تیار کیے۔ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، باقی باتیں کسی محفوظ جگہ پر بیٹھ کر سناؤں گا۔